أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الذين ينقضون عهد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر آسمان کی طرف توجہ کی، پس 7 آسمان تیار کر دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گھاٹے میں رہنے والے اور نقصان میں رہنے والے کون لوگ ہیں، ان کا تعارف کروایا ہے، اور ان کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی، جو اللہ کے باندھے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کرنے کے بعد، اس کے باندھنے کے بعد۔ ایک بات یہ فرمائی، دوسری یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس رشتہ داریوں کو، جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات کا تعلق عالم الست سے بھی ہے اور اس دنیا سے بھی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو عہد مراد ہے ان میں سے ایک عہد تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے لیا، اور اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے
یک زبان ہو کر کے جواب دیا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں پر چونکہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست پوچھ رہے ہیں، اس لیے وہاں پر رب کو رب قرار دینا وہ کوئی امتحان نہیں تھا۔ امتحان تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بالغیب لائیں۔ شروع کی آیات ہی میں یہ بات آئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھ کر کے ایمان لانا کوئی امتحان نہیں ہے، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس وجہ سے ایک عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا، اور اسی عہد پر ہم باقی ہے یا نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور یہاں پر یہ حکم دیا کہ اب میں تو سامنے نہیں ہوں، نظر تو نہیں آؤں گا، لیکن بے شمار دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اور اللہ کے وجود کو بتلانے کے لیے، اللہ کی قدرت کو بتلانے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ نے رکھ دیے۔ چنانچہ نبی کو بھی بھیجا، کتاب ہدایت بھی بھیجی، احادیث مبارکہ بھی بھیجے۔ ان تمام کے علاوہ پوری دنیا کو اس طرح اللہ نے ڈیزائن کیا کہ ہر ادنا سی عقل رکھنے والا بھی بآسانی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس دنیا کو چلانے والا ہے اور اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک موٹی سی عقل رکھنے والا بھی یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے، اور عرض کر دینا اس موقع پر بھی مناسب سمجھ میں آ رہا ہے، گزشتہ جمعے میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا۔ بات یہ ہے کہ جیسے ہم کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کا کوئی بنانے والا تو ہے نہیں، بگ بینگ ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے پوری دنیا وجود میں آ گئی۔ یہ عجیب و غریب بات، اللاجیکل بات ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں سنے ہوں گے کہ کہیں پر کوئی دھماکہ ہوا تو دھماکے سے وہاں ایک بہترین اسکول بن گیا، اور وہ اسکول میں سارے بینچز وغیرہ اپنی اپنی جگہ جا کے سیٹ ہو گئے، اور آٹومیٹک سارے کلاس رومز بن گئے، اور آفس اور ٹیبل کے اوپر کی ساری چیزیں اور بکس وغیرہ سب اپنے اپنے شیلفوں میں جم گئے۔ دھماکہ ہوا اور دھماکے سے یہ ساری چیزیں سسٹمیٹک ہو گئی۔ یہ تو نہ کبھی سوچا ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ کبھی ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کو دھماکہ کہاں کہیں گے؟ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد زمین اپنی جگہ صحیح ہو گئی، اس کے اوپر بہت بہترین خوبصورت قسم کے پودے نکل آئے، اور بہت ہی خوبصورت پھل پھول اس کے اوپر لگنے لگے، اور جو ہے سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے۔ پوری دنیا ایسے سسٹم پہ آ گئی کہ اس کے سسٹمیٹک طریقے کو دیکھ کر کے حیرت بھی ہوتی ہے، اور دنیا اس کے مطابق اپنے سسٹم کو ڈیزائن کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ تو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے پوری دنیا کو، اور دنیا کی ایک ایک چیز کو اس پر دلیل اللہ نے بنا دیا۔ یہ دلیل بنا کر کے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا تاکہ یہ امتحان لے کہ جس بات کا ارادہ ہم نے کیا اس پر ہم پورے اترے یا نہیں اترے۔ اور اگر کسی کو یہ سوال ہے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے ایسا کبھی ہوا ہو، تو کوئی بات نہیں، وہ یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کیا ہے تو ہوا ہے ایسا۔ آپ کو جب کا یاد نہیں ہے تو آپ کا دیکھ کے مانو، پاسٹ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پریزنٹ دیکھ کے مان لیجئے اور اللہ کو۔ دوسری بات یہاں
ایک تو یہ تفسیر بھی اس کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے آپس میں جو معاہدے ہوتے ہیں یہ بھی وہ معاہدے ہیں جس کو پورا کرنا بہت ساری صورتوں میں واجب ہوتا ہے اور بہت ساری صورتوں میں اس کا پورا کرنا مستحب ہوتا ہے۔ یہ جو آپسی معاہدے ہیں یہ دو طرح کے، ایک کو وعدہ کہتے ہیں، ایک کو معاہدہ کہتے ہیں۔ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ، اس کو معاہدہ کہتے ہیں، جہاں دونوں طرف سے دونوں اپنی اپنی ریسپانسبلٹیز کو تسلیم کرتے ہیں اور دونوں سائن کرتے ہیں، اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر دنیا کے اندر امن و امان باقی رکھنا ہے تو نیچے 5 روپے کے بانڈ پیپر سے لے کر کے کروڑوں روپے، ملینوں اور بلینوں تک کے جو معاہدے ہوتے ہیں، بلکہ آپسی ممالک کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے واجب العمل ہوتے ہیں۔ اگر ہم بالفرض ان کو نہ مانیں اور یہ کہہ دیں کہ اس پر عمل آوری ضروری نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر امن غارت ہو جاتا ہے۔ وہ معاہدہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس لحاظ سے امن بھی اس کا ختم ہوتا ہے، اور جتنا بڑا معاہدہ ہوتا ہے اسی لحاظ سے وہ امن ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر دو ممالک کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک ہے انسان کی ضروریات کی تکمیل اور دوسرے ہے انسان کو امن کا حصول۔ بنیادی طور پر اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ سب سے زیادہ بنیادی چیز کیا ہے ہمارے سروائیول کے لیے، تو یہی دو چیزیں نکل کر کے آتی ہے جو ہمیں بیسک جو نیڈس ہے وہ ہمیں فراہم کی جا رہی ہے یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر خوف کا عالم ہے یا امن کا عالم۔ اس ترقی یافتہ دور میں اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ لوگ جو اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ ان ممالک میں انویسٹ کرتے ہیں جو پیسفل سمجھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی بڑی عجیب پالیسی ہے، پوری دنیا کے اندر سب کو لڑا دے گا لیکن اپنے ملک کے اندر بال بیکا ہونے نہیں دے گا۔ پالیسی ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں کا امن متاثر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی وہاں انویسٹ نہیں کرے گا۔ پھر سب سے بڑا اسرائیل کو جو دھکا لگا ہے اس موقع پر، وہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹس اس کے رک گئے ہیں، اب کوئی وہاں پر انویسٹ نہیں کرے گا۔ انویسٹ وہاں کیوں کرتے تھے لوگ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے ہتھیاروں کے زور پر، اپنی ٹیکنالوجی کے زور پر، اپنے آئرن ڈوم کے زور پر اس نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ پرامن ملک اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے، اس لیے پوری دنیا نے انویسٹ کیا۔ اب یہ ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا پوری دنیا میں کہ جو سب سے بڑا امن کا پاسدار سمجھا جاتا تھا وہ سب سے بڑا غدار نکلا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا کے اندر سب سے بنیادی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہے انسانوں کو، تو بس وہ دو چیزیں ہیں، آپ کی ضروریات کی تکمیل نمبر 1، نمبر 2 امن کا حصول۔ اگر یہ دو میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر وہاں پر سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اطمینان کی جگہ نہیں سمجھی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ اپنے درمیان کیے گئے وعدوں اور معاہدوں پر باقی نہیں رہو گے تو آگے فرمایا یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلے گا۔ اس لیے اسلام کا حکم اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو،
کہیں بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنے درمیان کیے گئے معاہدے سے پیچھے ہٹے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بہت اہمیت کے ساتھ اس حکم کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک صرف عبادات کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ پورے معاشرے کو اور پوری سوسائٹی کو کیسے بگاڑ سے اور مشکلات سے بچایا جائے، یہ پوری تعلیمات قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک بات، دوسرے، جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو توڑتے ہو، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر خاص طور سے رشتہ داریاں ہیں۔ رشتہ داریوں کے جوڑنے کا شریعت میں بہت سخت حکم ہے۔ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا، اس کو مینیج کرنا، یہ دونوں کی شریعت کے اندر بہت اہمیت ہے۔ اگر اس کو کوئی شخص بریک کرتا ہے تو وہ صرف خاندان میں بدنام ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے ایک اسلامک رول کا وائلنس ہے اس میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، وہ خاندان میں کیا ہوتا ہوگا اور کیا آپسی مسائل کھڑے ہوتے ہوں گے وہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ جو اسلامک رولز کا وائلنس ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہماری اپنی سوسائٹی کے کرپٹ ہونے میں یا سوسائٹی کے جو ہے بلڈ اپ ہونے میں، اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو پہلا حکم معاہدوں کی تکمیل، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کسی بھی ایک سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، ایک نیشن کو بلڈ کرنے کے لیے۔ دوسرا، رشتوں کے جوڑنے کا اہتمام، یہ بھی بہت اہم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ فساد فی الارض کو ان کے ساتھ جوڑنے سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اگر ان احکام کے سلسلے میں تمہارے اندر کچھ لیزی پن آ جائے تو اس کے نتیجے میں زمین میں فسادات ہوں گے، مسائل کھڑے ہوں گے، اور یہ جو فسادات ہے یہ فسادات حقیقت میں امن و امان کے غارت ہونے کا سبب بنیں گے۔ اور جب امن و امان ہی نہیں ہے، امن و امان ہی نہیں ہے تو نہ دنیا آپ کما سکتے ہیں، نہ دنیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی دین پر صحیح طریقے سے آرام کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ جتنا آرام سے یہاں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، اگر امن نہیں ہے تو ہمیشہ ڈر اور خوف کے عالم میں جو صورتحال رہے گی، یہ ہم دین بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس کے بعد اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارے کے اندر ہیں، جن کو دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ کون؟ جو معاہدوں کی تکمیل کی عادت نہیں رکھتے ہیں اور جو رشتوں کے جوڑنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ یہ چونکہ فساد کا سبب ہے، اور جو لوگ فسادات کے سورس بن جائیں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ خسارے میں ہوں گے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔